اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل سے بھی آٹھ۔ یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل سے بھی آٹھ۔ دیکھیے آپ نے ایسے بہت سے بیانات سنے ہوگے جن میں اللہ کی برملا گستاخی کی جاتی ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم ان بیانات کو اپلوڈ کر کے عوام کے سامنے تو پیش کر دیتے ہیں، نہ کہ دلائل کی دنیا میں اس کا رد کرتے ہیں۔ اور ایسے ہمارے علماء کرام ہیں کہ نہ جانے کیوں ایسی باتیں برملا ممبر رسول پر نہیں کرتے، یا پھر ایسی باتیں ممبر رسول پر کرنے سے ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں ہم ہمیشہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جب کوئی ایسا شخص ہم سے کسی قسم کی کوئی توہین آمیز گفتگو کرتا ہے تو ہم اس پر فوری کفر کا فتویٰ لگا کر اپنی راہ لیتے ہیں، کیونکہ ہم دلائل سے گفتگو کر ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات کہ ہمیں دلائل سے گفتگو کرنا سکھلایا ہی نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بدعقیدہ شخص بے دلیل حجت بازی کر کے ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ دیکھیے مجھے بڑے بڑے لوگوں نے منع کیا کہ آپ اس موضوع کو چھوڑ دیں، نہ کسی کے مسئلہ کو چھیڑیں، نہ اپنے مسئلہ کو چھوڑیں۔ اللہ کی قسم کیسا کمال کا گھٹیا نعرہ ہے۔ دیکھیے ہمیں گزشتہ امتوں پر فضیلت کیوں دی گئی، کیوں ہمیں ان سے افضل درجہ دیا گیا، حالانکہ آئے ہم سب سے آخر میں اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گزشتہ امتوں پر اتنا بڑا درجہ دیا؟ صرف اسی ایک سند کی بدولت۔ کون سی سند؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اسی وجہ سے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے آج ہم ایسا کرنے سے شرماتے ہیں۔ دیکھیے اسی آیت کے پیش نظر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے پیش نظر جو مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت رہی تو پھر اسے اپنی زبان سے روکے، فإن لم يستطع، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں فبقلبہ، اسے اپنے دل میں برا جائے، وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی برائی کو دیکھ کے خاموش رہنے والا بھی اس برائی میں شامل ہوتا ہے کہ بھائی لگا رہنے دو، مجھے کیا ہے، جائے جہنم میں، مجھے کاہے کا شوق ہے کہ میں اس کو روکوں، میرا کون سا رشتہ دار ہے، میرا کون سا سکا ہے؟ فرمایا ایسا نہیں، فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ اگر کسی برائی کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے ہاتھ سے روکتا ہے۔ ہاتھ سے تو ہم ان کو روک نہیں سکتے، دوسرا حربہ ہے زبان سے روکنے کا۔ ہاں البتہ دلائل کی دنیا میں ہم ان سے زبان سے گفتگو تو کر سکتے ہیں نا، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی ہم نہ کر سکے یا انہوں نے ہماری زبانوں پہ تالے لگا دیے تو پھر ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ انہیں دل سے برا جانا چاہیے، مگر نہ ہم انہیں ہاتھ سے روک سکے، نہ زبان سے روک سکے، نہ ان کو دل میں برا جانا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھیے میرا یہ فرض ہے کہ اگر کوئی عالم اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتا اور سب سیرت رسول ہی کا عنوان اپناتے ہیں تو ایسے میں انشاءاللہ اپنی نوجوان نسل کو ہر برے اور اچھے عقیدے سے آشنا کروانا چاہتا ہوں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم برائی اور اچھائی میں فرق سمجھ سکیں، اور انشاءاللہ میری گفتگو سننے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کسی بھی بد عقیدہ شخص سے دلائل کی دنیا میں بآسانی مکالمہ کر سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دیکھیے آج میں ان کے ایک سوال کا جواب اللہ کے قرآن سے دوں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پوری توجہ سے قرآن کی ان تمام آیتوں کو زبانی یاد کر لیں جو میں بیان کرنے لگا ہوں، تاکہ آپ بھی کسی سے دلائل کی دنیا میں گفتگو کر سکیں، نہ کہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ دیکھیے یہ وہ واحد قوم ہے جو قرآن سن کے جلتے ہیں، جیسا کہ قرآن سننے کے بعد کئی لوگوں کے دل موم ہو جاتے ہیں اور کئی لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر سے بھی سخت، اور کئی لوگ ہیں جو اس قرآن کو سن کے جلتے ہیں۔ تو لہذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کر کے ان کو جلائے،
تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اب قرآن کے پروانے جاگ اٹھے ہیں۔ دیکھیے میں باری باری ان کے ہر سوال کا جواب اللہ کے قرآن سے دوں گا۔ پہلے انہوں نے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوفے کے ممبر پہ کھڑے ہو کر، میں علی وہ ہوں جس نے سورج اور چاند کو بنایا۔ آئیے اب قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ سورۃ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنا دیا۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کی ہے کہ اللہ نے ان کے لیے چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنا دیا۔ اور پھر سورۃ نبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نقشہ ہی کھینچ دیا، فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، وجعلنا سراجا وحاجا، اور ہم نے ایک بہت روشن گرم چراغ بنایا یعنی سورج بنایا، اور ہم ہی ہے جو آسمان سے تمہارے اوپر بارش برساتے ہیں۔ یہاں بھی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ دیکھیے لفظ ہم سے ہرگز یہ مراد مت لیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے اور علی نے، بلکہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اکثر مقامات پر اپنی ذات کے لیے ہم کا انتخاب کیا، اور یہی اس کا بلند مقام ہے۔ لہذا قرآن میں بے شمار ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بنانے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، لیکن ان تمام آیتوں کو بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ لہذا کم از کم اتنی آیتیں اس شخص کے لیے کافی ہے جو اہل عقل ہے، کیونکہ اہل عقل کے سامنے اگر قرآن کی ایک بھی آیت بیان کرتی جائے تو اپنا سر نہیں اٹھاتا اور فوراً اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا میں علی ہوں۔ دیکھیے نہ زمین ایک ہے نہ آسمان ایک ہے، جن کو اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے، اور کتنے دنوں میں پیدا فرمائے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، زمینیں بھی ساتھ ہیں اور آسمان بھی ساتھ ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں۔ اور پھر ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، بس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ کون ہے جو اس آسمان کو تھامے ہوئے ہے؟ وہ میرے اللہ کی ذات ہے، اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو جانتے ہو کیا تباہی برپا ہو۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور سورۃ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ بلند ہوا، یدبر الامر، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ لہذا زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اتنی آیتیں کافی ہے۔ تیسری بات، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کے ممبر پر چڑھ کے فرمایا میں علی ہوں جس نے انبیاء کو نبوت دے کے بھیجا اور انبیاء کو کتابیں دے کے بھیجی۔ آئیے اب قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو نازل کیا۔ اور سورۃ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ گواہ کے طور پہ کافی ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح کی ایک اور آیت سورۃ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک ناپسند کرے. اب تم کہتے رہو کہ رسولوں کو علی نے بھیجا، قرآن کہتا ہے یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے قرآن کی آیت تمہارے بارے میں ہی اتری ہے. اور سورۃ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پہ یہ کتاب اتاری. تو یہاں ہی بس نہیں بلکہ فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر یہ کتاب اور اس نے تورات اور انجیل اتاری. کس نے؟ اللہ نے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب بھی اتاری. لہذا کتابیں کس نے اتاری؟ اللہ نے. انبیاء کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے. چوتھی بات، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جس کو جتنا چاہتے ہیں رزق تقسیم کرتے ہیں. دیکھیں اس پر میں پہلے تفصیل سے درس دے چکا ہوں، لہذا دوبارہ اس پہ گفتگو کرنا اپنا موضوع نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے ممبر پر بیٹھ کے یہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن عدل کی کرسی پر اللہ کا کوئی کام نہیں. عدل کی کرسی پر بیٹھ کر تمہارے درمیان فیصلے کرنے والا علی ہوگا. قرآن کیا کہتا ہے؟ فیصلے کون کرے گا قیامت کے دن؟ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. بے شک تیرا رب ہی، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. قیامت کے دن ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں میں قیامت کے دن فیصلہ کروں گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کروں گا. بات کس کی ماننی چاہیے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مخلوق ہے یا اس کی جو خالق کل ہے؟ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو اللہ کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں لا سکتے. دیکھیے میں بار بار یہ بات سمجھا چکا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندہ ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں. نہ ہم ان سے مانگ سکتے ہیں، نہ ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. انہوں نے تو خود ساری زندگی اللہ سے مدد مانگی اور میں اس پر بھی درس دے چکا ہوں. لہذا قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمیں قیامت کے دن کسی مشیر کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ ہم فلانے کو کہے کہ تم لوگوں کے درمیان حساب کتاب کرو. کہ اللہ اتنا عاجز آ چکا ہے کہ ساری دنیا کو شروع سے لے کر آخر تک کھلانے والا قیامت کے دن ان کا حساب کتاب نہیں لے سکتا. ارے قیامت کے دن پورے محشر کے میدان میں صرف ایک ہستی ہوگی جو رب نفسی نہیں کہے گی اللہ میرا نفس میرا نفس، بلکہ جو کہے گی اللہ میری امت میری امت. اور باقی پورا محشر کا میدان رب نفسی بکا رہا ہوگا. ارے قیامت کے دن تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشیت الہی سے کانپ رہے ہوگے. اور ظالموں ایسے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ قیامت کے دن عدل کی کرسی پہ وہ بیٹھے گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی منشا کے بغیر اللہ کے دربار میں اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دے سکے گے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قیامت کے دن ہمیں مشیروں کی ضرورت پڑے گی؟ ہرگز نہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوگے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ. اور اگر رائی کے ایک دانہ کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں. ابھی ادھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حساب لینے والے کافی ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. تم کہتے ہو عدل کی کرسی پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے گی. بتاؤ کس کی مانے؟ دیکھیے آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بھی حدیث آپ کو پڑھ کے نہیں سنائی، چونکہ ان کی خواہش تھی کہ جواب نقضی دیا جائے. دیکھیں دو قسم کے جواب ہوتے ہیں. ایک جواب حلی، یہ نے اگر بات قرآن سے کی ہے تو جواب بھی قرآن سے دیا جائے گا. اگر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کی ہے تو جواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی دیا جائے گا. لیکن جواب نقضی جو ہوتا ہے یہ عقل سے دیا جاتا ہے. لہذا انہوں نے نہ قرآن کی آیت پڑھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بھی حدیث بیان کی. لہذا اب یہاں جواب نقضی بنتا ہے. تو انشاءاللہ ہم جواب حلی بھی دینے کے لیے تیار ہیں اور جواب نقضی بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تو پھر جو زمین انہوں نے پیدا کی وہی زمین ان پر کیوں تنگ پڑ گئی جب کوفیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا؟ کیا زمین کو پیدا کرنے والا زمین میں ہی دفنایا جاتا ہے؟ زمین میں ہی دفنایا جاتا ہے؟ اور بھلا زمین کا پیدا کرنے والا بھی کسی کے آگے جھکتا ہے؟
انہیں تو سجدے کی حالت میں شہادت کی موت آئی تھی۔ اگر آسمان انہوں نے پیدا کیے، زمین انہوں نے پیدا کی، انبیاء کو انہوں نے بھیجا، کتابوں کو انہوں نے نازل کیا، شریعتیں انہوں نے اتاری، سورج چاند ستارے انہوں نے پیدا کیے، تو اتنی قدرتیں رکھنے کے باوجود بھی اپنی ایک جان پہ قدرت نہ رکھ سکے کہ چھپ کے ان کے قاتل نے انہیں سجدے کی حالت میں شہید کر دیا۔ آسمان کے بنانے والے تھے تو ان لوگوں پر آسمان اور زمین کو تنگ کیوں نہ کر دیا جنہوں نے ان کی بیوی پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے پر ظلم و زیادتی کی تھی۔ اگر وہ زمین اور آسمان کو بنانے والے تھے تو پھر جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہو رہی تھی تو کیوں زمین کو حکم نہ دیا اور زمین نے ان کو اپنے اندر نگل لیا؟ کیوں اتنی خون ریزی والی جنگ ہوئی؟ کیوں اتنے مسلمانوں کا قتل ہوا؟ اگر وہ چاہتے تو اپنے دشمن پر آسمان کا کوئی ایک ٹکڑا ہی گرا دیتے، مگر افسوس کی بات ہے ایسا کر ہی نہیں سکے۔ اور اگر آسمان کو پیدا کرنے والے تھے، زمین کو پیدا کرنے والے تھے، تو پھر کیا ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرنی پڑتی؟ محنت مشقت کر کے حلال کی روزی کما کے اپنے گھر والوں کو کھلائے پلائے کرتے تھے۔ اگر زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو پھر ان پر فاقے کیوں آئے؟ زمین کو حکم دیتے تو زمین اپنے خزانے باہر نکال دیتی ان کے لیے۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں جب زلزلے آتے یا سورج گرہن لگتا تو اللہ کے نبی مدد کے لیے شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پکارتے تھے کہ اے علی آپ ان کے بنانے والے ہیں، لہذا زمین کو حکم دیجیے کہ وہ ساکن ہو جائے۔ یہ جب سورج گرہن لگتا تو اللہ کے نبی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے، بلکہ جب سورج گرہن لگتا تو اللہ کے نبی مسجد میں چلے جاتے اور بہت لمبا قیام اور رکوع و سجود کیا کرتے تھے، اور امت کو بھی اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اچھا، اب سائل نے پوچھا اے علی یہ تو اللہ کے کام ہے جس کو آپ اپنے فضائل بتلا رہے ہیں، کہا بیٹھ جا خاموش ہو کے، یہ میرے فضائل نہیں، یہ میری نوکری ہے، فضائل تو اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ بھئی اللہ کو کب سے نوکروں کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے اس کے فرشتے کم ہیں جو ایسے کام کے لیے اللہ کو بشر کی ضرورت پڑی؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی نوکر اسے درکار نہیں، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس نظام ہستی کو چلانے والا۔ یہی تو اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہی تو مشرکین کہ فلاں بت اولاد دینے والا ہے، فلاں بارش برسانے والا ہے، فلاں رزق دینے والا ہے، لیکن ان سب کا مالک اللہ ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی قرآن نے کہا یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ ارے ظالمو، اس سے بڑھ کر اب ان کے فضائل اور کیا بتلانے ہیں؟ لیکن کوئی بات نہیں، اہل عقل تمہاری گفتگو سے سمجھ جائیں گے کہ اب تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک عرش سے اتر کر کوفے کے منبر پر آ کر بیٹھ گئے، نعوذ باللہ۔ اس سے آگے ان کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے جبکہ ان کے سارے کام اللہ والے ہیں؟